الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 4 خطبات میں آپ نے مکۃ المکرمہ یا مسجد حرام سے متعلق کچھ گفتگو سنی۔ آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کریں گے۔ عنقریب 2 یا 3 دنوں کے اندر ہم ربیع الاول میں بھی داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول آپ سب جانتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس میں تاجدار مدینہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو آغاز ہی میں ہم کچھ تذکرہ مدینہ کا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ صرف حظ لینے کے لیے یا صرف اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں سنیں گے، یہ گفتگو نہیں سنیں گے، بلکہ اپنے ارادوں میں پختگی اور اپنے آئندہ کے لاہ عمل میں تبدیلی لانے کا ایک مصمم اور پختہ ارادہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا ہم سب مدینہ طیبہ، اسے مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، اس کا جو پرانا نام تھا یثرب تھا، لیکن بعد میں اس کا نام پھر مدینۃ النبی کیا گیا، یعنی نبی کا شہر۔ اب ہم مختصر مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ کا جو مطلب ہے وہ ہے شہر۔ وہاں جو شخص بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے، اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ نہ جائے تو اس سے بڑا محروم شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے اور ہر دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربار میں حاضری دے۔ اور
اکثر بلکہ تقریباً سبھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ کچھ سنتیں ہم یاد رکھتے ہیں کہ مسجد میں آنا ہے تو سنت کیا ہے، پہلے کون سا قدم اندر رکھا جائے، جب باہر جائیں گے تو سنت کیا ہے، کون سا قدم باہر رکھا جائے، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، لباس کے سلسلے میں، وضع قطع کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے آداب ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے، لیکن جب ہمیں مدینہ جانا ہو تو وہاں کے لیے جب جانا ہو تو کون کون سی چیز سنت ہے، کیا اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو کچھ چیزوں کی طرف میں آج آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ عام طور پہ یہی جب کسی سے آپ پوچھیں گے کہ جانا ہے وہاں تو کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہی بتائے گا 1 2 بار 3 بار قرآن ختم کر لو تو وہ تحفہ لے جاؤ، یا 300 400 یا 1000 بار درود شریف پڑھو تو اس کا تحفہ لے جاؤ، کیونکہ آپ جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کو سلام کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں تحفے میں لے جاؤ، یا ان کے نام پہ قربانی کرو پھر جاؤ، یا ان کے نام پہ کچھ صدقہ کرو۔ بہت ساری یہ چیزیں ہیں اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی سنتیں ہیں جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ نے کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا آپ نے، اس چیز کو ہم کہیں گے یہ آپ کی سنت ہے۔ مثلا جب آپ جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو کس حال میں چھوڑ رہے ہیں کہ پورا شہر مکہ جو ہے وہ آپ کو الصادق کے نام سے پکارتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو پہلی چیز اور پہلا کام آپ کا، ہم کا، ہمارا سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر پورا شہر ہمیں الصادق نہیں کہتا، ہزاروں میں لوگ نہیں کہتے، سینکڑوں میں نہیں کہتے، 20 30 40 لوگ تو ایسے ہوں جو آپ کو الصادق یا صادق ماننے کے لیے تیار کہ آپ سچے، گویا آپ کی زبان سچی زبان ہو، آپ سچ بولنے والے ہو۔ یہ پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو سچا بننے کی کوشش کرنی ہے وہاں سے جان، اس کے بعد آپ ارادہ کریں گے جانے کا، ارادہ تو کریں گے آپ، لیکن سفر شروع کریں گے آپ سچا بننے کے بعد۔ یہ پہلی چیز ہے الصادق، حضور کو سب کہتے تھے الصادق۔ دوسری بات الامین آپ کو کہا جاتا تھا، لہذا آپ کو بھی امین بننے کی کوشش کرنی ہے۔ الامین نہیں ہم کہیں گے، امین بننے کی تو کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی امانت دار، کوئی آپ کے سپرد کوئی امانت رکھے تو آپ اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، وہ پیسے کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، زمین جائیداد یا کسی بھی صورت میں کوئی بھی امانت آپ کے پاس ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں کسی قسم کی خیانت تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ امانتیں ہیں، اکثر ہم سے شکایتیں کی جاتی ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا اتنا ان کی طرف باقی ہے، وہ ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ دکاندار حضرات اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب جو عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا اتنا دینا ہے، وہ ہمارا قرضہ ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ہے یہ درست بات یا صحیح بات نہیں ہے۔ مزدور کئی ہیں جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب جو ہیں وہ عمرے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا
ہماری جو مزدوری ہے وہ ابھی تک ہمیں ادا نہیں ہو رہی. لہذا اس سلسلے میں اس سنت کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ساری امانتیں جو تھیں وہ آپ نے سپرد کر دی تھی، واپس کر دی تھی. کچھ جو باقی رہ گئی تھی تو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ آپ سب جانتے ہیں مشہور واقعہ. یعنی جب اس قدر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشرکین مکہ یہ دیکھ رہے ہیں اب سارے لوگ چلے گئے، اب صرف یہاں پہ مکہ میں کون ہے؟ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ کچھ تھے لیکن وہ روکے گئے تھے، ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، انہیں زبردستی روکا گیا تھا، انہیں اذیتیں دی جا رہی تھیں. اس حال میں وہ تھے نہیں کہ وہ جا سکتے. اب صرف یہ 3 آدمی جو تھے کائنات کے اس پوری دنیا کے عظیم ترین 3 انسان وہاں تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بھی اب چلے جائیں گے تو ہمارا کام، ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، کچھ سوچو اس کے بارے میں. باقی تو چلے گئے. پھر دار الندوہ میں ان کا مشورہ ہوتا ہے، ان کے میٹنگ ہوتی ہے دار الندوہ میں، وہاں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو پھر ایک شخص نے یہ تجویز دی، انہوں نے کہا کہ انہیں ہم آہنی زنجیروں میں باندھ دیں گے اور کسی قید خانے میں ڈال دیں گے تو خود نعوذ باللہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. دوسرے شخص نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آواز میں کتنی طاقت ہے، اس آواز کو آپ وہاں بند نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی. دوسرے شخص نے تجویز دی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دور کہیں پہنچا آتے ہیں، یعنی جلا وطن کر دیتے ہیں، وہاں یہ جانے وہ لوگ جانے، ہم تو آزاد ہو جائیں گے. تو کہا گیا ان کے جواب میں بھی کہا گیا کہ بھائی یہ بات بھی درست نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی آواز میں کیا جادو ہے، بلا کی جاذبیت ہے. یہ وہاں پہ افراد تیار کریں گے، تم پہ حملہ کریں گے، تم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے. مختلف تجویزیں آئیں تو آخر میں ابو جہل نے جو تجویز دی اس نے کہا بھائی نہیں، تمہاری یہ تجویزیں درست نہیں، میرا یہ خیال ہے، میری یہ تجویز ہے کہ تمام ہر قبیلے کا ایک نوجوان، مضبوط نوجوان، ہر قبیلے کا ایک، اور انہیں بہترین تلواریں ان کے ہاتھوں میں دی جائیں تو ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے. صبح جب وہ باہر نکلیں گے تو سارے ہی لوگ یکبارگی یعنی ایک ساتھ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کیا جائے. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر یہ قتل کا بدلہ ڈھونڈیں گے تو کس سے، کتنے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. ان کے خاندان میں وہ سکت نہیں. پھر اگر خون بہا دینا بھی پڑے تو ہم کریں گے اکٹھا، سب لوگ مل کر خون بہا دے دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اسی پر اتفاق ہوا کہ ایسا ہی کیا جائے گا. تو بہرحال یہاں یہ تجویزیں ہو رہی تھیں، یہ مشورے ہو رہے تھے، یہاں یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی. تو آسمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ذرا یاد کرو وہ وقت جب یہ اہل کفر مشورہ کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں گے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں گے، او یخرجوک، یا آپ کو نکال باہر کریں گے، یعنی جلا وطن کریں گے. جب یہ ایک چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ، وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ یہ حرب اختیار کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے زیادہ بڑھ کر چال چلنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ذہن میں رہے، یہاں یہ الفاظ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ نندرت رہے تو ذرا سائڈس عمر گئی شمن یہ تیج تو سوچنتی، یہاں بھی آپ تجارت کے بارے میں ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں جسد خاکی تو مسجد میں ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں بھی ہم سوچتے ہیں ہمارا کہاں کاروبار کیا پڑا ہے، کہاں کتنا کمانا ہے۔ بھئی یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا اور اس زمین کے اندر دبا دیا جائے گا آپ سب کو، ہم سب کو۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہم کو دابا جائے، ہم جاگ جائیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس طرف ہمارا دھیان جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چالیں چل رہے تھے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ سے بڑھ کر چال چلنے والا کوئی نہیں۔ یہاں فرمایا گیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہاں ایسا نہیں کہا کہ انہوں نے ایک چال چلی تو اللہ نے بھی چلی، نہیں، فرمایا گیا چلتے ہیں، گویا صرف اس وقت نہیں، آج بھی چلی جاتی ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن جو ہیں آپ کے خلاف چالیں چلتے رہیں گے، منصوبے بنتے رہیں گے، مختلف قسم کے حربے اختیار کیے جائیں گے، مگر یاد رکھو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہارا خدا بھی چال چل رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہے، اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ بھی چال چل رہا تھا اس وقت۔ پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ مشورہ کیا اور سب تیار ہو گئے، وہاں سے اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور حضور علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ ایسا ایسا ہے، اور بتا بھی دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ حضرت علی کے سپرد امانتیں کریں اور آپ چلے جائیں، آپ کے بستر پہ علی سوئیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی کو سلایا گیا، اور آپ جب اٹھے باہر جا رہے تھے، باہر وہ بالکل کہہ کے لگا رہے تھے، اور وہ جہل کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھو یہ نبی اپنے آپ کو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میری فرما برداری کرو تو عرب کے حکمران بن جاؤ گے، اور عجم تمہارا پیروکار ہو جائے گا، تمہارا باج گزار ہو جائے گا۔ ہنس رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے، تو حضور سن رہے تھے۔ حضور جب باہر آئے تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ نے تلاوت کی، اور مٹی ہر ایک کے سر پہ آپ نے ڈال دی، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے، آپ چلے گئے، اور وہ کھڑے ہیں۔ صبح اجالا بھی ہوا، کافی اب اجالا ہوا، تو ایک شخص کوئی آتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم انتظار کر رہے ہیں، بس وہ آئیں گے باہر تو آج ہم نے ان کا کام تمام کرنا ہے۔ کہیں بھئی وہ کہاں، وہ تو چلے گئے، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر چلے گئے، ذرا دیکھو۔ تو ہر ایک شخص جو ہے اپنے سر کو دیکھتا ہے تو ہر ایک کے سر پہ مٹی ڈالی ہوئی، ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈال دی، اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ بہت غضبناک ہو گئے، وہ غصہ ہو گئے وہ، اور پھر گئے دیکھتے اندر تو پہلے ہی پہچان گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ علی ہیں۔ ان کو کھینچا، ان کو گھسیٹا، مسجد حرام تک لے گئے، لیکن بہرحال وہاں چھوڑ دیا۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا ہمیں کیا خبر ہے، ہمیں خبر نہیں وہ کہاں ہے۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے ایک بار کہ بھئی آپ اس رات کیسی نیند سوئے؟ وہ تو آپ تلواروں کے سائے میں سوئے تھے، کیا آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسا ڈر ہوتا جب مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سو جاؤ یہاں، یہ امانتیں واپس کر کے آپ مجھ سے مدینے میں ملنا۔ وہ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی تھی کہ میں آپ سے ملوں گا، تو پھر کون ایسا تھا جو مجھے قتل کر سکتا تھا؟ کہا میں تو بڑی میٹھی نیند سویا۔ تو بہرحال بات کہنے کی یہ تھی کہ وہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس شمع کو اب بجھا دیں گے ہم،
لیکن جس شمع کو جلتا ہوا اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا. تو ہجرت جب ہوئی تو یہ ایک سنت اس میں یہ ہے کہ وہ بدترین دشمن تھے آپ کے، لیکن ان کی بھی امانتیں آپ نے واپس کر دی، کسی کا کوئی پیسہ نہیں کھایا. ورنہ جنگ کی حالت میں تو ہم کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ حلال ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ ان کے سپرد ہم کریں گے، پھر چلے جائیں گے. تو یہ دوسری جو میں نے کہی بات کہ جب آپ مدینہ جائیں گے، جب آپ کو وہاں جانا ہوگا تو صادق کے ساتھ ساتھ امین بھی آپ کو ہونا ہوگا. اور ان امانتوں میں جہاں پیسہ آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، وہاں کچھ اور امانتیں بھی، جیسے اللہ کے دیے ہوئے کچھ کام ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا کچھ کام ہے. کیا آپ وہ کر کے جا رہے ہیں کہ یوں ہی جا رہے ہیں؟ اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کہا ہے بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت کا علم بھی آپ کے پاس ہے، یہ امانت ہے، یہ آپ ان تک پہنچا دیں جن تک یہ نہیں پہنچا ہے. وہ امانتیں آپ کہاں ادا کر رہے ہیں؟ کیا ادا کر کے آئے ہیں آپ اور ہمارے پاس آئے ہیں سلام کرنے کے لیے؟ اسی طرح سے امانتیں ہیں، آپ کے والدین کے کچھ حقوق ہیں، کیا آپ والدین کے وہ حقوق ادا کیے ہیں آپ نے؟ پھر گویا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے. آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو حقوق ہیں گویا وہ آپ کے پاس امانتیں ہیں، کیا وہ ادا کی آپ نے؟ لہذا ان تمام امانتوں کو دھیان رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ ادا کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے. پھر تیسری چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے کسی قول سے، کسی فعل سے، آپ کی کسی حرکت سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت تو نہیں پہنچتی ہے. تو آپ کیا منہ لے کر وہاں جائیں گے؟ ایک طرف سے آپ انہیں تکلیف دے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ وہاں سلام کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کس منہ سے، کس زبان سے آپ وہاں سلام کہیں گے؟ اس بات کا آپ کو خاص طور سے دھیان دینا ہوگا. تیسری چیز جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا کہ ہماری کسی بھی فعل سے اگر آپ کو تکلیف پہنچے، اور یہ اذیت اس سلسلے میں ذہن میں رہے، جان بوجھ کر تو آپ کوئی نہیں پہنچا سکتا، لیکن انجانے میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ کے والدین آپ کو منع کریں گے کہ بھائی آپ جوا نہیں کھیلیں گے، لیکن آپ چوری چوری جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور جب اطلاع آپ کے والد کو پہنچے گی کیا انہیں اذیت پہنچے گی؟ یقیناً انہیں اذیت پہنچے گی، ان کے دل کو ٹھیس لگے گی یہ بات. یا کسی کام سے آپ کو منع کیا ہوگا آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے، لیکن آپ چوری چوری کر، حالانکہ آپ کی نیت اذیت پہنچانے کی نہیں ہے، آپ کا اپنا کچھ منصوبہ ہے، آپ کا اپنا کچھ خیال ہے، لیکن جب اسی بات کی اطلاع آپ کے والدین کو ہوگی یقیناً انہیں اذیت پہنچے گی. اور جو اذیت پہنچائے گا، یعنی آپ کا کوئی بھی فعل ہو، آپ کسی کو گالی دیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، اور آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ امتی بھی کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا آپ کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ پھر آپ وہاں سلام کس منہ سے کریں گے؟ کس منہ سے درود بھیجیں گے آپ؟ یہاں ایک وقت جو میں نے آیات تلاوت کی ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ایک اذیت کی طرف اشارہ یہاں پہ ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، 53. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، ہاں اگر آپ کو اجازت دی جائے، یعنی بغیر اجازت وہاں داخل نہ ہو. الی طعام، جب آپ کو کھانے کی دعوت دی جائے، بلایا جائے، اس وقت آپ جا سکتے ہو. غیر ناظرین اناہ، مگر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انتظار کریں وہاں اس کھانے کے پکنے کا، یعنی اتنا جلدی چلے جائیں، 2-3 گھنٹے آپ بیٹھیں کہ کھانا پکے گا پھر کھائیں گے، اور تکلیف دیں گے آپ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. یا اس وقت کی طاقت میں رہیں گے کہ کھانا پک گیا تو آپ جائیں گے عین کھانے کے موقع پہ،
یہ بڑی بری عادت ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت کھانا زیادہ ہو ایک دو آدمیوں کا. یہ کتنی بہترین ادب سکھایا گیا یہاں پہ. حضور کو تمام مومنین سے کہا گیا کہ حضور کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو جاؤ، لیکن اس میں حکم عام ہے، کسی بھی گھر میں آپ کھانے کے وقت داخل نہیں ہوں گے. وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، کیا پتہ ہوگا مزید ان کے پاس ایک آدمی یا دو آدمیوں کا. فرمایا کہ آپ ایسا نہ بنے کہ آپ انتظار کریں کھانا پکنے کا تو اسی وقت آپ داخل ہو جائیں. ولیکن ہاں لیکن اذا دعیتم، جب آپ کو دعوت دی جائے، جب آپ کو پکارا جائے، فادخلوا، پھر آپ داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، پھر وہاں باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو. یہ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ تھا. اور یہاں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کس وقت نازل ہوئی تھی آیت؟ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو حضرت زید کے نکاح میں تھی. اور بعد میں حضور منع کر رہے تھے زید کو، آپ انہیں طلاق نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ ان کو طلاق دیں گے اور آپ کو نکاح کرنا ہے زینب کے ساتھ. ان کا منہ بولا بیٹا تھا، اس چیز کو ہٹانا تھا حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، پھر جب زید نے ان کے ساتھ مکمل طور پہ منقطع کیا تعلق، مکمل طور پہ تعلق منقطع کیا، تو ہم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب کہا کرتی تھی باقی امہات المومنین سے کہ تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے ہیں لیکن میرا نکاح آسمان پہ ہوا. زوجناک، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نکاح کیا ان کے ساتھ. تو جب ان کا نکاح ہوا تو اس ولیمے میں بڑا اچھا کھانا تیار کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. گوشت اور روٹی، یہ اچھا کھانا تھا، عام طور پہ اس قسم کا نہیں ہوتا تھا. گوشت اور روٹی تیار کی تو کیا ہوا، رات کو آپ نے دعوت دی، لوگ کھا کر چلے گئے، لیکن 3 لوگ جو تھے وہ وہیں بیٹھے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ نکلیں، آپ آرام کرتے یا کچھ اور کام کرتے، لیکن وہ نہیں نکلے. آپ گئے تمام ازواج مطہرات کے ہاں، ان سے گفتگو کی شاید مجھے دیکھ کر یہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ہٹے. پھر آپ واپس آئے، دیکھا ابھی بیٹھے ہیں. پھر آپ چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹھے تھوڑی دیر، کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. پھر کافی دیر کے بعد جب آپ آئے تو دیکھا اس وقت وہ چلے گئے تھے، لیکن آپ کو تکلیف پہنچی، اس سے اذیت آپ کو پہنچی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ جب تم ایسا کرتے ہو کہ گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہو، اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے. کھولیے قرآن پاک، پڑھیے آپ. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ میرے نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. حالانکہ کیا وہ جو وہاں 3 لوگ بیٹھے تھے وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ تو اس جگہ کو بابرکت سمجھتے تھے، وہ محبت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے موقع یہاں آنے کا، داخل ہونے کا، نہ ملے. حضور کی جگہ ہے، حضور کا حجرہ ہے، تو یہاں بیٹھیں گے ہم. لیکن چونکہ تکلیف پہنچی حضور کو، وہ چاہتے تھے یہ چلے جائیں، ہم آرام کریں گے، لیکن وہ نہیں اٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے تم نبی کو تکلیف دیتے ہو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن نبی تمہارا لحاظ کرتا ہے، یعنی وہ شرماتا ہے کہ تمہیں بول دے کہ چلے جاؤ یہاں سے، وہ تمہارا لحاظ کرتا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق کہنے سے. وہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں آپ سمجھ گئے کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ تکلیف پہنچائیں، لیکن حضور کے دل کو ٹھیس تکلیف پہنچی، اور اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے.
اور جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا اس کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 57 میں 57 یاد رکھیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ایسے لوگوں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا۔ بس سوچیے آپ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچائے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذرا سوچئے، بار بار ٹٹولیے اپنے دل کو کہ کہیں آپ کی کوئی حرکت، صبح جب آپ جاگتے ہیں کس انداز سے جاگتے ہیں، آپ کا یہ جاگنا تکلیف تو نہیں دیتا اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ کیا اسی انداز سے آپ جاگتے ہیں جس انداز سے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد جاگتے ہیں؟ رات کو جب سوتے ہیں کیسے سوتے ہیں آپ، کس وقت سوتے ہیں آپ؟ ہدایت دی ہے اللہ کے رسول نے، ہدایت پہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ کمانے نکلتے ہیں تو کیسے کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، کہ اس وقت آپ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کروں، کتنا کروں؟ ابلیس تو آپ کو اچھا مشورہ دے گا، ہاں لٹاؤ بھائی، دیا ہے خدا نے، کرو خرچ، 10 کی جگہ 10,000۔ شادی کرنی ہے تو لاکھوں میں خرچ کرو، دیا ہے خدا نے، کرو خرچ۔ یہ تو ابلیس مشورہ دے گا کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اس وجہ سے آپ تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں، اذیت تو نہیں دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی قدم قدم پہ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، آپ کی کوئی حرکت، آپ کا کوئی ایکشن، آپ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے اذیت پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت پہنچے تو پھر یہی یاد رکھے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر یہی شخص جائے گا وہاں سلام کرنے کے لیے، تو کیا سلام ہوگا، کیا حاضری ہوگی روضے پاک پہ۔ ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں، جنت ہماری پکی ہو گئی۔ یہ اتنا ہی جنت نہیں ہے سستی، ذہن میں بٹھا لیجئے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ ٹریننگ ہے یہ۔ روزہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے یہ۔ زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کے بعد آپ نے کچھ کام کرنا ہے، وہ کریں گے ہی نہیں۔ جیسے آپ MBBS کر رہے ہیں، بہت سارے بچے یہاں MBBS کرنے والے ہوں گے، آپ MBBS کریں گے یا MD کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اس کے بعد جب گھر واپس جائیں گے تو آپ کسائی کا کام کرنا شروع کریں گے۔ کیا لوگ آپ سے نہیں پوچھتے یہ ٹریننگ کس لیے آپ نے کی تھی؟ اسی لیے کی تھی کہ آپ کو کسائی بننا ہے۔ یہ تو ایک عام فہم سادہ سی بات ہے۔ آپ انجینئرنگ کر کے آئیں گے، بی ٹیک ایم ٹیک کیا کیا کرتے ہیں آپ، کوئی بھی ٹریننگ کر کے گھر آئیں گے تو یہ تل ویتی یہ مجھ تولنے بھی ہو تو ایسے نہ لوگ تو بنے نہ تو مجھ تولنے یہ ٹریننگ کروا تو یہی بات ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں آپ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی اب کیسے خدمت کرنی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ کو کیسا بننا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں بنے تو یہ وہی مثال ہوگی، یہ ساری آپ کی ٹریننگ بیکار ہے، ضائع ہے۔ لہذا ان باتوں کی طرف، یہ صرف 3 چیزیں آج میں نے کہیں کہ ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ، جاتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں پہنچائے۔ جس دل میں یہ تڑپ نہیں وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان۔ لہذا اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے، اور یہ تڑپ ہونا لازمی ہے، اور جب یہ تڑپ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بدلنا بھی لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ جائیں گے ہی نہیں تو بدلیں گے بھی نہیں۔ امت مسلمہ میں اگر اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہو
تو یہ تڑپ پیدا کرو کہ آپ کب پہنچیں گے اس دربار میں، اور اس دربار میں جانا ہو تو یہ تڑپ پیدا کرو کہ یہ تینوں صفات آپ کے اندر آئیں، صادق ہو آپ، امین ہو آپ، اور آپ کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اذیت پہنچتی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کے کسی بھی کام سے اذیت پہنچے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرے، اور ہمیں بہترین اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو تمام لوگوں کے حقوق ادا کر سکے، جو اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر سکے، جو اپنے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، ہر ایک کے حقوق جو ان کے آپ پر ڈھالے گئے ان کے حق ادا کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔